پھر اپنے رب سے اپنی ضرورتوں کو خود مانگنا. آج دوستو یہ بات مان لو، آج یہ بات تو سب مان کر جائیں. ہم لوگ دعا کراتے ہیں، دعا کرانا کوئی غلط نہیں ہے، لیکن اصل چیز خود دعا مانگنا ہے. کبھی کبھی تو بعض بزرگوں نے کہا کہ لوگ دعا کرنے کے لیے کہتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ جب اس بندے کے لیے دعا کرو تو ایسا گمان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ وہ بندہ مجھ سے خود کیوں نہیں مانگتا؟ تم ہو کون اس کی سفارش کرنے والے؟ وہ خود تو مانگتا نہیں اور تم کو ڈاکیے کے طور پر کھڑا کر دیتا ہے. تو دوستوں یہ غلطی مت کرو. اور اللہ نے یہ کہاں شرط لگائی ہے کہ دعا مانگنے والا ایسا ہو، چنا اور چنی ہو؟ یہ کہاں کہا اللہ نے؟ قربان جائیں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر، رحمت پر، شفقت پر، پیار پر. اس نے اگر یہ کہا ہوتا کہ پہلے تم گناہ چھوڑو تب مجھ سے دعا مانگو، تب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہوئے ڈر سکتے تھے. کمال ہے اللہ تعالیٰ نے کہا میں سب سے زیادہ خوش تو اپنے گنہگار بندے کے توبہ سے ہوتا ہوں، اسی سے تو مجھے خوشی ہوتی ہے. اس لیے اپنی ضرورتوں کے لیے، اپنے مسائل کے لیے، وہ روزی روٹی کے مسائل ہوں، بیٹی کے رشتے کے مسائل ہوں، گھر میں کوئی الجھن ہو، کاروباری دقت ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کے لیے خود اللہ سے مانگو اور لمبی دعائیں کرنا. اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ دعا کے ذریعے سے آپ کی وہ ضرورت پوری ہوگی، اور اس سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اس دعا کے ذریعے آپ کو اللہ کا قرب حاصل، رب سے تعلق بڑھے گا. دعا اعلیٰ ترین درجے کی عبادت ہے. آپ چاہے دکان مانگیں اللہ سے، آپ روزی روٹی مانگیں، آپ کاروبار مانگیں، آپ دنیاوی کوئی چیز مانگیں، اللہ تعالیٰ سے صرف جنت نہ مانگیں، 28 کروڑ روپے بھی مانگیں. آپ پوچھیں 28 کروڑ کیوں؟ کوئی حضرت کو پارٹنرشپ کرنی ہے. ایک صاحب تھے جو کعبے کے سامنے بیٹھے ہوئے اور بڑے وجد اور کیفیت کے ساتھ اللہ سے مانگ رہے تھے کہ اللہ 28 کروڑ روپے دے دیں. اللہ بڑی دور سے آیا ہوں، یہ آپ کا دربار ہے، کعبے کا واسطہ 28 کروڑ روپے دے دیں. تو میرے جیسا کوئی مولوی پاس میں بیٹھا تھا، ان کی بدقسمتی تھی. تو اس نے ٹوکا کہ کیا بدتمیزی بے ادبی کر رہا ہے، اللہ سے بات کر رہا ہے یا بینک مینیجر سے بات کر رہا ہے؟ 28 کروڑ روپے دے دیجیے. اس نے جواب دیا ابے چپ، تجھ سے تو نہیں مانگ رہا ہوں، اللہ سے مانگ رہا ہوں. تب تو تیرے پیٹ میں اتنا درد ہو رہا ہے. اگر تجھ سے مانگ رہا ہوتا تو میرا گلے ہی گھوٹ دیتا. بخیل کی اولاد. ارے بابا میرا ایک سامان تجارت کا ڈوب گیا، میرے اوپر قرضہ ہے 28 کروڑ کا، اللہ سے مانگ رہا ہوں، تو چپ بیٹھ. تو میں اس کو زیادہ سمجھدار مانگتا ہوں جو 28 کروڑ مانگ رہا تھا. اس مولوی کو نہیں مانتا جس کو بیچارے کو پریشانی ہوئی تھی. اللہ سے اس طرح مانگو، اللہ گھر دے دیجئے، اللہ مکان دے دیجئے، اللہ روزی دے دیجئے، اللہ قرضہ اتروا دیجئے، اللہ بیماری دور کر دیجئے. ہم اللہ پر یقین نہیں کرتے، اللہ کی رحمت پر ہم کو شک ہے. اللہ تعالیٰ کہاں سے دیں گے، ہمارے پر یقین نہیں ہے. دوسری قومیں جو شرک میں مبتلا ہوئی، اس کی وجہ بتاؤں؟ بہت اہم بات ہے یہ. قومیں جو شرک میں مبتلا ہوئی، شیطان نے ان کے عام لوگوں سے آ کر یہ کہا کہ دیکھو تم گناہوں میں لت پت ہو، اللہ سے براہ راست مانگنے کی غلطی مت کرو. تمہاری حیثیت ہی ہے، تم گنہگار ہو، اور اللہ جبار و قہار ملک الملوک ہے.
اس سے نہ مانگنا. تمہارا منہ نہیں ہے, زبان نہیں ہے کہ تم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا سکو اور زبان کھول سکو. تو بیچارہ ڈر گیا کہ ہاں بھائی واقعی ہم گنہگار, سچ بات ہے, تو کریں کیا؟ اس نے کہا کہ یہ جو بزرگ ہستیاں ہیں نا, ان بزرگ ہستیوں سے مانگو, ان کے ہاں اتنا سخت معیار نہیں ہے, اور یہ ایسی ہیں کہ یہ اللہ میاں سے جس کی سفارش کر دیتے ہیں, اللہ میاں ان کی سفارش ٹھکراتے نہیں. یہ اللہ کے بڑے مقرب بندے ہیں. تو ان بزرگوں کا نام لیا جن بزرگوں کی عقیدت اس ملک میں پھیلی ہوئی تھی. ہر علاقے کے اندر کچھ اولیاء اللہ گزرتے ہیں, کچھ صالحین ہوتے ہیں. تو ان شیطان نے اس راستے سے ان کو اللہ سے مانگنے سے ہٹایا, اور اللہ سے مانگنے سے ہٹاتے ہٹاتے ان کو اللہ کے نیک بندوں سے مانگنے پہ لگا دیا. لیکن عنوان کیا اختیار کیا؟ تم گنہگار بہت ہو, اللہ سے مانگنے کا تمہارا منہ نہیں. کہیں شیطان ہمارے دل میں یہ وسوسے تو نہیں ڈال رہا؟ یہ غلطی کرتے کرتے قومیں شرک میں پھنس گئیں. ہم بھی یہ غلطی کرتے کرتے اللہ سے کتنے دور ہو جائیں, اللہ کی پناہ. اس لیے اللہ سے مانگ.